وزیر اعظم شہباز شریف سے چینی اسپیس ٹیکنالوجی کمپنی گلیکسی اسپیس کے وفد کی ملاقات۔ سرمایہ کاری اور پاکستانی اسپیس ٹیکنالوجی کے اداروں اور نجی ٹیلی کام کمپنی کے ساتھ مشترکہ منصوبوں کے حوالے سے گہری دلچسپی کا اظہار۔ شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان اسپیس ٹیکنالوجی شعبے کو انتہائی اہمیت دے رہا ہے۔ چین ہمارا انتہائی قابل اعتماد دوست اور اسٹریٹجک شراکت دار ہے۔ چین کے ساتھ اسپیس ٹیکنالوجی، اسپیس سیٹلائٹ اور ٹیلی کمیونیکیشن سیٹلائٹ انٹرنیٹ کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کے خواہاں ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف 2 روزہ سرکاری دورے پر ترکی روانہ ہوں گے۔ صدر ترک طیب اردوان کے ساتھ ملاقات سکیجول ہے۔ 2 طرفہ تعلقات کے ساتھ ساتھ خطے کے حالیہ پیش رفت پر بھی تبادلہ خیال کریں گے۔ سرکاری حکام اور سرمایہ کاروں سے بھی ملیں گے۔ علاقائی اور عالمی امور پر بات چیت ہوگی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دیرینہ اتحادوں کے ساتھ بھی پاکستان اور ترکی میں اعلیٰ سطح کے تبادلے کی روایت ہے۔ یہ دورہ بھائی چارے کے غیر معمولی رشتے کا آغاز ہے۔ ملاقات اسٹریٹجک کوآپریشن کونسل کے تسلسل کی نمائندگی ہوگی۔ کثیر الجہتی شراکت داری کو مزید بڑھانے کا عزم ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی ایم ڈی آئی ایم ایف کرسٹینا جارجیوا سے ملاقات۔ معاشی صورتحال اور آئی ایم ایف پروگرام پر عمل درآمد بارے تبادلہ خیال۔ اصلاحات جاری رکھنے کی یقین دہانی۔ عالمی بینک گروپ کے صدر راجیو رانگا سے ملاقات میں پائیدار معاشی استحکام کو یقینی بنانے کا عزم۔ انٹرنیشنل فائنینس کارپوریشن کے وفد سے بھی ملاقات۔ ریکوڈک منصوبے کے لیے $2.5 ارب قرض فائنینسنگ پر بات چیت۔ یو ایس پاکستان بزنس کونسل کے سہرانے میں شرکت۔ شرکاء کو میکرو اکنامک اشاریوں میں بہتری سے متعلق بتایا۔ کلائمیٹ ونریبل فورم اور V20 کے سیکریٹری جنرل محمد نشید سے بھی ملاقات۔ مرحلہ وار معاونت کے لیے منصوبوں کو مکمل کرنے کا عزم دہرایا۔ وفاقی وزیر داخلہ کا جناح اسکوائر مری روڈ انڈر پاس پروجیکٹ کا دورہ۔ محسن نقوی نے منصوبے پر تعمیراتی کام کا جائزہ لیا اور انڈر پاس کو ریکارڈ 35 روز میں مکمل کرنے کی ہدایت جاری کی۔ محسن نقوی نے کہا ہے کہ اسلام آباد میں ٹریفک جیم رہنے کا برسوں پرانا مسئلہ حل ہوگا اور سیاحوں کو مری پہنچنے میں آسانی ہوگی۔ پروجیکٹ کشمیر چوک کے قریب ٹریفک رش کو کم کرنے میں بھی معاون ثابت ہوگا۔ سپیڈ کے ساتھ معیار کو ہر صورت برقرار رکھا جائے۔ جی ایچ کیو حملہ کیس میں شیخ رشید کی بریت کی اپیل پر سپریم کورٹ میں سماعت۔ پنجاب حکومت کی جانب سے شواہد پیش کرنے کے لیے وقت مانگنے پر پروسیکیوٹر کی سرزنش۔ جسٹس ہاشم کاکڑ نے ریمارکس دیے، التوا مانگنا ہو تو آئندہ اس عدالت میں نہ آنا۔ التوا صرف جج، وکیل یا ملزم کے انتقال پر ہی ملے گا۔ خدا کا خوف کریں، شیخ رشید 50 مرتبہ MNA بن چکا ہے، بزرگ آدمی ہے، کہاں بھاگ کر جائے گا؟ زمین گرے یا آسمان پھٹے، اس عدالت میں قانون سے ہٹ کر اب کچھ نہیں ہوگا۔ جامشورو میں المناک حادثہ۔ دریجی بلوچستان روڈ پر مال بردار گاڑی کھائی میں جا گری، 16 مسافر جاں بحق ہو گئے۔ ونو میں دہشت گردوں کا بزدلانہ وار ناکام، پولیس نے پسپا ہونے پر مجبور کر دیا۔ CBO کے مطابق پولیس چوکی دھرے پل پر رات گئے حملے کی کوشش کی گئی۔ 18 سے 19 افراد 8 موٹر سائیکلوں پر سوار تھے۔ 3 دہشت گرد رینگتے ہوئے پولیس چوکی کی طرف بڑھ رہے تھے، کیمرے کو نشانہ بنا کر مربوط حملہ کرنا چاہتے تھے۔ پولیس جوانوں نے مشکوک حرکات کے پیش نظر کارروائی کی۔ دہشت گردوں نے مختلف اطراف سے چوکی پر فائرنگ شروع کر دی۔ بھرپور جوابی کارروائی پر خارجی بھاگ گئے۔ IG کا حملہ ناکام بنانے پر پولیس کو خراج تحسین۔ صدر کی زیر صدارت اجلاس میں صرف مشاورت ہوئی، منظوری نہیں۔ اتفاق رائے نہ ہوا تو چولستان نہر نہیں بنے گی۔ وزیر اعظم کے سیاسی مشیر رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ نہروں کا منصوبہ فوری ختم کیا تو مطلب ہوگا کہ الزام تسلیم کر لیا۔ نہروں کے کنارے پختہ کر کے پانی بچائیں گے، بچا ہوا پانی نئی نہر میں ڈالیں گے۔ ماہرین کو بیٹھا کر بات ہونی چاہیے۔ شرجیل نام ایمن بولے، سندھ اپنے اور وفاق اپنے ماہرین لے آئے، بات کرنے کو ہم تیار ہیں۔ دونوں رہنماؤں کا 24 گھنٹے میں دوسری مرتبہ رابطہ۔ پانی کے معاملے پر مشاورتی عمل آگے بڑھانے پر اتفاق۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت خصوصی اجلاس۔ پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی کو 30 سپٹمبر تک صوبے بھر میں فنکشنل کرنے کی ہدایت۔ اتھارٹی کے تحت صوبے بھر میں انفورسمنٹ اسٹیشن قائم کیے جائیں گے۔ پنجاب تجاوزات کے خاتمے پرائز پیرا انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی مئی میں لاہور ڈویژن میں فنکشنل ہوگی۔
تمام ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں اس کو فنکشنل کر دیا جائے گا. 14 اگست تک پیرا کنٹرول اور دیگر امور سر انجام دے گی.